नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने अपनी असली पार दिखाना शुरू कर दी है और मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा को 105 मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया है और इजरायली मीडिया इसे अब तक का हाइफा पर किए जाने वाला सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की जानिब से बता रहा है। इससे पहले हाइफा पर 40, 50 और 60 तक रॉकेट जो है वो फायर हो चुके हैं, रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन्स। लेकिन अब की बार 105 मिसाइल सिर्फ और सिर्फ हाइफा के ऊपर दाग दी गए हैं। हम पूरे इजराइल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हाइफा सिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर 105 मिसाइल फायर हुए हैं, जिसमें हाइफा के शहरी इलाके, जिसमें हाइफा की मिलिट्री साइट, जिसमें हाइफा की बंदरगाहें, ये तमाम के तमाम जो है वो अंडर अटैक आई हैं और जानी नुकसान हुआ है और माली नुकसान का ये हालत बताई जा रही है कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़मींबोस हो चुकी हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं जो ज़मींबोस हो गई हैं। इस तरह का ये शदीद तरीन हमला जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है। ताज़ा तरीन जो तफसीलात इस वक्त आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल की जानिब से हंगामी तौर पर एक और डिवीजन लेबनान बॉर्डर के ऊपर बुला ली गई है। एक डिवीजन के अंदर हजारों फौज होती है, इससे पहले 3 डिवीजन लेबनान बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं। कल ही एक डिवीजन जो है वो बुलाई गई थी, लेकिन अभी इस हमले के फौरी बाद एक और डिवीजन जो है वो लेबनान बॉर्डर के ऊपर बुला ली गई है। तो ये सीरियस एस्केलेशन हमें यहां पर नजर आ रही है। ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, कुछ घंटे पहले ही हिजबुल्लाह की जानिब से एक कामयाब तरीन और सरप्राइज और अनप्रेसिडेंटेड अटैक तिल अवीव के ऊपर किया गया। वहां पर 8200 यूनिट को निशाना बनाया गया, शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, बेन गोरियन एयरपोर्ट शट डाउन हो गया, सेंट्रल इजराइल के अंदर धमाके सुने गए। ये कुछ घंटे पहले की कार्रवाई है हिजबुल्लाह की और अब हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ा हमला हाइफा के ऊपर कर दिया है और ये सब इजराइल की खौफनाक तरीन बमबारी के बाद। तो असल में हिजबुल्लाह ने अपनी जो रियल पावर है, जो हम बात करते थे कि हिजबुल्लाह ये कर सकती है वो कर सकती है, तो वो जो रियल पावर है उसकी जो कैपेबिलिटीज का उसने अभी तक मुजाहरा नहीं किया, जो सलाहियत वो रखती है कि वो 1500 मिसाइल 2000 और 3000 चला सकती है और जो रियल वेपन्स उसने रखे हुए हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए वो इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिए। वो रियल पावर उसने दिखाना शुरू कर दिया कि वो एक एक शहर को और हाइफा जैसे इंपॉर्टेंट शहर को किस तरह से हिट कर सकती है। और अभी खबर ये आ रही है कि जो केमिकल प्लांट्स हैं हाइफा के अंदर उनको इमीडिएटली खाली करना शुरू कर दिया गया है। केमिकल प्लांट्स को इमीडिएटली खाली करना शुरू कर दिया क्योंकि वहां पर खतरा यह पाया जा रहा है कि इसराइल चूंकि वहां पर लेबनान के अंदर सिविलियंस को हिट कर रहा है, तो किसी भी लम्हे ये केमिकल प्लांट्स जो है वो हिट हो सकते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल दुनिया के सामने नजर आ रही है कि एक तरफ इजराइल गजा में स्टक हो चुका है, दूसरी तरफ जो ग्राउंड ऑपरेशन उसने वहां पर शुरू किया है उसको कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही है। तो ना इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कामयाब हो सकेगा डिस्पाइट इसके कि वो जितनी भी मर्जी फौज वहां पर बुला ले, तो वो वहां पर भी स्टक होगा। और साथ हिजबुल्लाह के जो फिजाई हमले हैं वो 10 साल के बाद भी जारी होंगे। 1 साल के बाद अगर हमास रॉकेट्स फायर कर सकती है और अभी उसके बाद ये सलाहियत है कि वो अगले आने वाले 1-1.5 साल तक रॉकेट्स इसराइल के ऊपर फायर कर सकती है, तो ये तो हिजबुल्लाह है जो कोई मकबूजा इलाके में नहीं है, वो लेबनान है जिसके साथ शाम है, जहां पर लाखों जंगजू हैं, जहां पर रशिया चाइना ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी सप्लाई लाइन है। तो 20 साल वियतनाम की जंग चली, 20 साल अफगानिस्तान की जंग चली, तो क्या उनकी सप्लाई लाइन तबाह हो गई थी? तो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स कैसे बंद होंगे? वो क़यामत तक बंद नहीं हो सकते। तो फिजाई हमले भी होते रहेंगे, ग्राउंड पर कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो ये जो तवील मुद्दती जंग है जिसका 1 साल अब बीत गया है, लेकिन अब पता नहीं अगले कितने महीनों और कितने सालों तक ये जंग चलेगी। तो इस तवील मुद्दती जंग के अंदर इसराइल बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंचेगा। ये सारे इस वक्त की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये सारे इस हवाले से सबूत पेश कर रही हैं। तो जो ताज़ा तरीन हेडलाइंस इस वक्त रिपोर्ट हो रही है मैं आपके सामने रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा ये हमला किस शिद्दत का था, कितना नुकसान पहुंचाया है, इसराइल के अंदर किस तरह से खलबली मच गई है। अगेन एयरपोर्ट शट डाउन हो गए हैं, बेन गोरियन एयरपोर्ट की परवाजें मंसूख हो गई हैं, मिलियंस ऑफ इजरायली शेल्टर्स के अंदर भागे हैं और पूरी तरह से जो उनका निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गया है। और इजरायली आर्मी जो फतह के दावे कर रही थी, नेतन्याहू जो कल बढ़ के मार रहा था, उनके जो झूठे दावे वेस्टर्न मीडिया में वो किस तरह से एक्सपोज हुए हैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इजरायली आर्मी की जुबानी जरा देखिए। अबाउट 105 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स हाइफा बे इन 2 वेव्स। 105 रॉकेट्स
2 waves के अंदर जो है वो फायर किए गए। हिजबुल्लाह fired 105 rockets towards Haifa and the Krayot in half an hour। सिर्फ आधे घंटे के अंदर इतने बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मिसाइल फायर करके हिजबुल्लाह ने जबरदस्त अपनी सलाहियत का जो है वो मुजाहरा किया है। रॉकेट्स फेल ऑन एटलीस्ट 5 साइट्स इन हाइफा एंड क्रायोत। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी ये ताज़ा तरीन कुछ मिनट पहले हमला हुआ है, तो अभी ये सिर्फ इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, कम से कम 5 ऐसी साइट्स हैं हाइफा में जहां पर रॉकेट्स हिट कर चुके हैं। हिजबुल्लाह's heavy bombardment of Haifa is the largest since the beginning of the war। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये इस जंग की सबसे लार्जेस्ट बॉम्बिंग है, सबसे बड़ी बमबारी है जो हिजबुल्लाह की जानिब से हाइफा पर की गई है। अब हाइफा पिछले कई दिनों से निशाने पर है और बमबारी की जद में आ रहा है, लेकिन इतना कंप्रीहेंसिव अटैक नहीं हुआ। यानी 10 मिसाइल आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए। हाइफा भी अटैक हो गया, तिब्रियास भी हो गया, सफेद भी हो गया, बाकी शहर भी हो गए। तो इस तरह के हमले हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कंप्रीहेंसिव अटैक जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइफा निशाना बने और उस पर इतने बड़े मिसाइल दागे जाएं, ये दरअसल पहली बार हुआ है। तो इसीलिए इसको लार्जेस्ट अटैक कहा जा रहा है। और जिस टाइप के वेपन्स इस्तेमाल हुए और जितना उन्होंने आगे चलकर जानी और माली नुकसान किया है, इस लिहाज से भी ये सबसे लार्जेस्ट अटैक है। और इजरायली आर्मी 20 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स हाइफा बे इन द सेकंड बैच। सिर्फ जो हाइफा बे है, जो उनका पोर्ट एरिया है, सिर्फ 20 मिसाइल तो वहां पर जाकर टकराए। यानी हाइफा की बंदरगाह को हिट करना इतने बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया। और आप वो प्लान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें हाइफा की बंदरगाह और तेल अवीव की बंदरगाह और इसके साथ बाकी जो इजराइल की बंदरगाहें हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करना है। ये आगे एक प्लान है जिसके ऊपर हम अमल दरामद देख रहे हैं कि हाइफा की बंदरगाह को डिस्ट्रॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया है। सायरन साउंड इन हाइफा बे एंड लार्ज एरियाज इन इट्स ईस्ट। हाइफा बे और उसके ईस्ट के अंदर बहुत बड़े दूर दराज के एरियाज हैं, वहां पर भी ये सायरन्स बज रहे हैं। स्मोक राइजेस फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ हाइफा फॉलोइंग द लेटेस्ट शेलिंग फ्रॉम लेबनान। इजरायली मीडिया ये कंफर्म कर रहा है कि हाइफा के मुख्तलिफ एरिया से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा के मुख्तलिफ एरिया से शोले उठते हुए नजर आ रहे हैं, यानी रॉकेट्स टकराए हैं, वहां पर नुकसान हुआ है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन किरियात यम इन हाइफा बे वर हिट। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कई मंजिला इमारतें वो जमीन बोस हो गई हैं, ये इजरायली मीडिया कंफर्म बता रहा है। डायरेक्ट हिट इन द टाउन ऑफ किफार साउथ ऑफ एकर एंड क्रियात मुतजेक इन द हाइफा बे। हाइफा के से कुछ फासले के ऊपर जो एकर है वहां पर भी कुछ रॉकेट्स वो जाकर गिरे। टाइम्स ऑफ इजराइल, मटेरियल डैमेज टू द होम्स आफ्टर अ रॉकेट फेल इन हाइफा एरिया इन द लार्जेस्ट हिजबुल्लाह अटैक ऑन द सिटी ड्यूरिंग द वॉर। टाइम्स ऑफ इजराइल बता रहा है कि बहुत सारे घर अंडर अटैक आए हैं। मैंने आपको बताया ना कि शहरी इलाके अलग से अंडर अटैक आए हैं, बंदरगाह का एरिया अलग से अंडर अटैक आया है, जो असलहा फैक्ट्रीज हैं, जो मिलिट्री साइट्स हैं, वो अलग से अंडर अटैक आएंगे। तो टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात को कंफर्म कर रहा है कि कई घर निशाना बने हैं। अब जरा ये वाला इजरायली मीडिया की जुबानी कंफर्मेशन देखिए। इंजरीज ट्रांसफर टू हॉस्पिटल्स फॉलोइंग द लेटेस्ट मिसाइल अटैक फ्रॉम लेबनान ऑन हाइफा। इंजरीज ट्रांसफर की जा रही हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जानी नुकसान हुआ है। अब इंजरीज किस लेवल की हैं, कितनी क्रिटिकल हैं, कितनी हैं, ये अगले आने वाले 1-8 घंटे के अंदर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि जानी नुकसान हुआ, और वो होना ही है भाई। जब घर टकरा रहे हैं, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हिट हो रही हैं, तो वहां कौन रहता है भाई? इजरायली सेटलर्स ही रहते हैं ना। तो वो क्या खाली बिल्डिंग्स पड़ी हुई हैं हाइफा के अंदर? तो उनका नुकसान नहीं होना तो और क्या होना? 105 मिसाइल दागे जाएं तो जानी नुकसान नहीं होगा तो और क्या होगा? इजरायली मीडिया, कोइंसाइडिंग विद द स्पीच ऑफ द डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल, हिजबुल्लाह 100 rockets were launched from Lebanon towards Haifa and a series of sirens sounded in Haifa, Krayot and the surrounding areas। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम टाइम के ऊपर हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो स्पीच कर रहे थे, और अभी भी उनकी स्पीच इस वक्त हो रही है, ठीक है। वो स्पीच कर रहे थे और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट स्पीच है। हसन नसरुल्लाह के बाद कितने दिन दरमियान में गुजरे और हिजबुल्लाह का कोई सरबराह ही सामने नहीं आ रहा था जो आकर अवाम से खिताब करे। इतने ज्यादा सवालात थे, तो उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो सामने आए। आज से 5-7 दिन पहले उनका खिताब नशर हुआ और आज वो दूसरा अपना खिताब कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खिताब, जब चीजें बहुत मतलब क्रॉस रोड के ऊपर हैं। लास्ट टाइम जब उनका खिताब हुआ था वो पिछले सोमवार को हुआ था, और मंगल की सुबह को इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था। यानी सोमवार को
آلموسٹ شام کے وقت ان کا خطاب ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اور منگل کی صبح اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کر دیا. تو ابھی ان کا خطاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹائمنگ آپ دیکھیں نا کہ آج ایک بار پھر ان کا خطاب ہو رہا ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر مزید فوج لیبنان بارڈر کی طرف جا رہی ہے. تو ان کا اہم ترین خطاب ساتھ حزب اللہ کا یہ حملہ. ابھی یہ سپیچ جب مکمل ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو میں اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حزب اللہ کس لیول تک تیار ہے اور کس طرح کنفرنٹ کرے گی. اب ذرا میئر آف حائفہ کی زبانی سنیے. وی نیڈ بجٹس ٹو انہینس پروٹیکشن آف اولڈ ریزیڈینشل نیبرہڈ ان حائفہ. ہمیں مزید بجٹ چاہیے تاکہ ہم پروٹیکشن کر سکیں. کہاں گیا وہ ایرو سسٹم، وہ ڈیوڈ سلنگ، وہ آئرن ڈوم؟ دیکھیں اب آپ مزید حزب اللہ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو آپ سمجھیں گے. جو سستے ترین راکٹس حزب اللہ فائر کرتی رہی ہے وہ بھی ایک مقصد کے تحت تھا. ان کا مقصد آگے جا کر نقصان کرنا نہیں تھا. ان کا مقصد جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں اسرائیل کے، جو آئرن ڈوم کے میزائل ہیں اور باقی میزائل ہیں، ان کو ختم کرنا تھا. یہ جو آئرن ڈوم میں سے اینٹی میزائل یا انٹرسیپٹر میزائل نکلتے ہیں، یہ باقی جس بھی ان کے جو ڈیفنس سسٹم سے نکلتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. مطلب ان کا بنانا بھی مشکل ہے اور ان کی تعداد کو پورا کرنا بھی مشکل ہے. تو ایک سال کے اندر ہزاروں راکٹس فائر کر کے حزب اللہ نے دراصل ان کے ریسورسز کو ڈپلیٹ کیا ہے، ان کے انٹرسیپٹر میزائلز کو ڈپلیٹ کیا ہے، تاکہ جب ریئل وار چھڑے تو جو بھی ہم حملہ کریں وہ ڈائریکٹ جا کر ٹکرائے اور زیادہ نقصان کر سکے. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دو تین جو بڑے سٹیز ہیں، حائفہ، تل ابیب اور اس کے علاوہ یروشلم تو ابھی انڈر اٹیک ہے ہی نہیں. تو دو یعنی حائفہ اور تل ابیب یہ دونوں کے دونوں انڈر اٹیک آ رہے ہیں اور وہ پروٹیکشن نہیں کر پا رہے ہیں. 75 سال انویسٹ کیا گیا اور اتنی بڑی اکانومیز اور امریکہ اور سارے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ کوئی جادو نہیں ہوا ہے کہ اچھا وہ اچانک سے ہو گیا کہ وہ ان کی پروٹیکشن ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ جادو نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت حزب اللہ چلی ہے اور کئی مہینے اٹیک کرتی رہی اور ان کا جو انٹرسیپٹر میزائلز ہیں ان کو بہت حد تک جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. وی ریکویسٹڈ دا ایویکویشن آف کیمیکل فیکٹریز ان حائفہ بے بٹ وی ریسیوڈ نو رسپانس. میئر آف حائفہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فل فور ریکویسٹ دی ہے کہ کیمیکل فیکٹریز کو خالی کیا جائے، کیمیکل جو پلانٹس ہیں وہاں پر ان کو خالی کیا جائے، کیونکہ اگر یہ انڈر اٹیک آئے تو یہ پورے کا پورے حائفہ کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو دیکھیے نا کہ حزب اللہ کے پاس ابھی بہت سارے ایسے آپشنز ہیں. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ریئل وار سٹارٹ ہی ابھی ہو رہی ہے، تو ابھی تو اصل کام شروع ہونا ہے. اگر یہ کیمیکل پلانٹس ہٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ان کے گیس ریزروائرز ہٹ ہوتے ہیں، اور ذرا دیکھیے جو ان کی آئل پائپ لائن آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے گزر کر آ رہی ہے، تو اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس پوری وہ طاقت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. تو ابھی تو اس جنگ میں بہت کچھ ہونا جو وہ باقی ہے. حزب اللہ the resistance will remain ready to defend Lebanon and its people and will not hesitate to do its duty to deter Israeli army. اس کے بعد حزب اللہ کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم لیبنان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں. اچھا، اسی درمیان ناظرین ایک اور غیر معمولی خبر سامنے آ رہی ہے کہ صفی الدین جو کہ حسن نصر اللہ کے کزن ہیں اور آگے انہوں نے کمان سنبھالنی ہے، ان کے حوالے سے بہت اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت زندہ ہیں اور صحیح سلامت ہے. پچھلے جمعہ سے یہ خبر آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ انہوں نے صفی الدین کو ہٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو قدس فورس کے سربراہ ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبر تھی کہ یہ دونوں ایک ساتھ تھے اور دونوں شہید ہو گئے. کل اسماعیل قانی یعنی قدس فورس کے سربراہ کے حوالے سے کنفرمیشن آئی کہ وہ زندہ اور صحیح سلامت ہے. اور ابھی سب سے بڑی اور سب سے اچھی خبر آپ کے ساتھ کہ صفی الدین جو ہے وہ علائم ہیں اور صحیح سلامت ہیں. تو شاید اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیا جو مخبر ہے جو اندر گھسا ہوا تھا وہ پکڑا گیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کیسے مخبر پکڑے جاتے ہیں، جاسوس کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ ایک فالس فلیگ آپریشن ہی کروایا جاتا نا کہ انہوں نے کوئی خبر دی ہو کہ صفی الدین اس بلڈنگ کے اندر موجود ہیں، اس جاسوس نے پیچھے بتا دیا ہو، وہ بلڈنگ ہٹ ہو گئی ہو تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی یہ جاسوس ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف اسی کو بتایا تھا، یہ خبر تو اس کے پاس تھی، تو اسرائیل کے پاس پہنچی ہے تو اس کا مطلب یہی وہ بندہ ہے. ایسے بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن صفی الدین الائیو ہیں تو یہ بہت چانسز ہے کہ شاید انہوں نے وہ مخبر بھی پکڑ لیا ہو، لیکن اس کے حوالے سے ہم کوئی کنفرمیشن نہیں کر سکتے. فی الحال کی اچھی خبر یہ ہے. تو ذرا آج سینیریو بلڈ ہوتا ہوا دیکھیں کہ ادھر سے سیکرٹری جنرل، ڈپٹی سیکرٹری جنرل آ گئے سپیچ کرنے کے لیے، ادھر سے اتنا بڑا حملہ پہلے تل ابیب پر اور اب حائفہ کے اوپر ہو گیا، اور اب ساتھ صفی الدین کے حوالے سے کنفرمیشن آ گئی کہ وہ صحیح سلامت ہے.
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب زبردست طاقت یہاں پر نظر آ رہی ہے. یہاں اس تناظر کے اندر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو اسرائیلی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا اور جو ان کی پوری پروپیگنڈا مشین ہے وہ ایک سائیکولوجیکل وار چلا رہی ہے. ناظرین اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے اسرائیلی اور مغربی میڈیا کے اوپر ایک کویسچن ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اوپر لمبی لمبی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور وہ یہ ہے سوال کہ کیا حزب اللہ کی ابھی تک کیپیبلٹیز باقی ہیں کہ وہ راکٹ فائر کر سکے, کیا اس کی فائرنگ کیپیبلٹیز ابھی تک باقی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ انتہائی سٹوپڈ کویسچن ہے. ویسے تو یہ ایک سادہ سا سوال ہے, اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے, یہ پوچھنے میں کیا برا ہے کہ اچھا حزب اللہ کی کیا صلاحیتیں ہیں, ان کی پاور ابھی باقی ہے. بظاہر تو یہ ایک سادہ سی بات نظر آتی ہے, لیکن اس سادہ سے سوال کے اندر ایک بہت باریک واردات چھپی ہوئی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو سوال ناظرین یہ ہے کہ یہ جو نیریٹو ہے یہ صرف اور صرف اسرائیل کی جو خوفناک ترین بومبنگ ہے, جو اصل میں جینوسائیڈ وہ کر رہے ہیں لیبنان کے اندر, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہے. اسرائیل کہتا ہے وہ حزب اللہ کو ہٹ کر رہا ہے, اور ابھی اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے 70% حزب اللہ کی کیپیبلٹیز جو ہیں اس کو تباہ کر دیا ہے. تو جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا تباہ ہوا ہے نہیں ہوا اور ہاں ہو گیا ہے, تو اصل میں جو اسرائیل کی یہ دعویٰ ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہٹ کر رہے ہیں, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, کہ وہ اینالائز کر رہے ہیں, وہ اس کویسچن میں نہیں جا رہے کہ مطلب کیا اسرائیل کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ ان کے دعوے سے آگے جا رہے ہیں, مطلب ان کے دعوے کو صحیح مانتے ہوئے, ان کے حملوں کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہ ہاں حزب اللہ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں. حزب اللہ نے اس جنگ کی 20 سال تیاری کی ہے, انہوں نے لاکھوں میزائل اکٹھے کیے, انہوں نے ٹریننگز حاصل کی, ان میزائلوں کو چلانا سیکھا, ان کو چھپانا سیکھا, اور دنیا میں جس جدید طریقے سے حزب اللہ میزائل فائر کرتی ہے, ان کے راکٹ لانچرز 20 منٹ کا یہ گیم ہوتا ہے, 20 سے بھی کبھی کم ہو جاتا ہے, میکسیمم 20 منٹ ہوتے ہیں کہ وہ لانچرز فائر کرتے ہیں اور فوری وہ لانچرز واپس سرنگوں میں لے آتے ہیں. اس لیے اگر اسرائیل واپس دوبارہ اس کے اوپر بمباری کرے بھی صحیح, تو ان لانچرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ سرنگوں میں نیچے جا چکے ہوتے ہیں اتنے زبردست طریقے سے. تو مجھے بتائیے جو 2-3 لاکھ راکٹ جتنے بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے 20 سال لگا کر یہ سارے جمع کیے. پچھلے ایک ہفتے کے اندر اسرائیل نے چند لیڈرز کو نشانہ بنا دیا, 20 کو 30 کو جتنے کو بھی نشانہ بنایا. تو مجھے بتائیے کیا 20-30 کو نشانہ بنا کے حزب اللہ ختم ہو گئی؟ کیا ان کے لاکھوں ٹرینڈ فائٹرز ختم ہو گئے؟ کیا ان کے 2 سے 3 لاکھ جو راکٹس اور میزائل اور ڈرونز ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو گئے, وہ سرنگوں میں پڑے ہوئے یعنی کیا حسن نصر اللہ شہید ہوئے تو ساتھ ہی 1 لاکھ میزائل جو ہے وہ تباہ ہو گیا خود ہی؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. بھائی چند کمانڈر سے نشانہ بنے ہیں نا, اور حزب اللہ کے والے سے جو جانتے ہیں ان کے ڈائنامکس کو, ان کو پتا ہے کہ ایک کمانڈر کے پیچھے 4 کمانڈرز بیٹھے ہوتے ہیں اس کی پوزیشن لینے کے لیے, تو ان کی کیپیبلٹیز کو ہوا ہی کچھ نہیں ہے. تو مطلب یہ ڈسکس کرنا کہ اچھا کیا اب بھی وہ یہی باتیں تو حماس کے حوالے سے ہوتی تھی, اسرائیل کہتا تھا یہ ہم نے حماس کو تباہ کر دیا ہے, اور پھر وہ کہتے تھے اچھا بالکل صحیح ہے تباہ ہو گیا. تو اصل میں یہ سوال ہی مضحکہ خیز ہے, یہ ان کے جرموں کے اوپر, ان کی جینوسائیڈ کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے کہ حزب اللہ تو ابھی سٹارٹ کر رہی ہے, اس نے تو کچھ ابھی تک کیا ہی نہیں ہے. ان کی اپنی رپورٹس ہیں کہ وہ 3 ہزار میزائل فائر کر سکتے ہیں, تو ابھی تک تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ابھی تک تو انہوں نے میکسیمم ایک ہی ٹائم میں 300 میزائل 340 میزائل انہوں نے فائر کیے. تو اس طرح اس معصومانہ سوال کے اندر ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو چھڑی جا رہی ہے کہ جی حزب اللہ تباہ ہو گئی ہے, اچھا کتنی تباہ ہوئی ہے, اچھا کیا وہ راکٹس فائر کر سکتے ہیں یا نہیں. او بھائی ان کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ کیا اسرائیلی فضائیہ کیا وہ بیروت کو ہٹ کر سکتی ہے, کیا ان کے جو F-35 طیارے ہیں وہ کیا بیروت میں جا کر بمباری کر سکتے ہیں, تو کیا یہ ہمارا سوال مضحکہ خیز نہیں ہوگا؟ اور بھائی آگے سے یہ سوال پوچھا جائے گا ان کے F-35 کو ہوا کیا ہے. یعنی یہ آپ کتنا غلط سوال پوچھ رہے ہیں کہ F-35 کو کیا ہوا ہے کہ وہ جناب وہاں پر جا کر نہیں بم گرا سکتے. تو یہ بالکل ایسے ہی آپ اپلائی کریں حزب اللہ کے اوپر کہ جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ ڈسکشن ہی کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سادہ مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پر یہ صورتحال ہے. اب ناظرین جو اسرائیل کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں, اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے فی الفور اس وقت بومبنگ شروع کر دی گئی. یعنی ادھر حملہ ختم ہوا ہے صرف حیفا کی حد تک, تو صدرن لیبنان کے اندر بومبنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے, مختلف ایریاز کو نشانہ بنایا گیا. اصل میں اسرائیلی فضائیہ کیا کرتی ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہاں سے یہ لانچرز آئے ہیں, کہاں سے یہ راکٹس فائر ہوئے ہیں, پھر ان ایریاز کے اوپر جا کر بومبنگ کرتی ہے
اور یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے وہ راکٹ لانچر جو وہ تباہ کر دیے ہیں. لیکن حزب اللہ کی جو طریقہ کار ہے جس وجہ سے ان کے ویپنز ابھی تک محفوظ ہیں اور وہ چھپانے میں کامیاب ہیں کہ وہ فائر کرتے ہیں اور فوری اس کو سرنگوں میں نیچے لے جاتے ہیں جو 100 فٹ گہری سرنگیں ہیں, 150 جتنی بھی ہیں یہ نارتھ کوریا کے اس کے ڈیزائن کے اوپر. تو جتنی مرضی اوپر بومبنگ کر لیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا, وہ دوبارہ وہیں سے راکٹ لانچرز نکالیں گے اور دوبارہ فائر کریں گے. یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ صدرن لیبنان کے اندر اپنا انفراسٹرکچر جو بچانے میں پوری طرح سے کامیاب ہے. اچھا, اب اسی درمیان جو ایک اور غیر معمولی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے چوتھی ڈویژن لیبنان بارڈر کے اوپر بلا لی گئی ہے. ایک ڈویژن میں ہزاروں فوج ہوتی ہے, 3 ڈویژنز وہاں پر ہیں. پہلے 36 تھی, پھر 98 بلائی گئی اور پھر کل کے روز یعنی گزشتہ روز جب 7 اکتوبر کو 91 ڈویژن وہاں پر بلائی گئی اور اس وقت 146 ڈویژن جو ہے وہ بلا لی گئی ہے. یعنی بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی تعداد کے, یہ 1.5 لاکھ سے بھی شاید اب تجاوز کر گئی ہے اس نئی بریگیڈ کے ساتھ جو ان کی فوج ہے. 1.5 لاکھ سے بھی شاید تجاوز کر گئی ہے ان کی فوج. تو اب ناظرین جو اس وقت ہمیں سینیریو نظر آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ دیکھیں اتنی فوج اگر وہ بلا رہے ہیں اور ابھی کوئی بڑا آپریشن مطلب فوج مکمل طور پر نہیں اتار رہے, یعنی ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے 50,000 فوج یا 1 لاکھ فوج اتار دی ہو یا سینکڑوں ٹینکس اتار دیے ہوں. تو اگر وہ بار بار فوج بلا رہے ہیں تو یہاں سے وہ واپسی کے لیے فوج تو نہیں بلا رہے کہ جو وہاں پر فوج گئی ہوئی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے نئی فوج بلائی جا رہی ہے کہ ان کو سلامتی کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ واپس لایا جا سکے. وہ بڑی جنگ کی تیاری وہاں پر ہو رہی ہے ناظرین. اس لیے اگلے آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیل وہاں پر کیا فیصلہ لیتا اور کس طرح کب. یہ تو طے ہے کہ اب مطلب ایک فل لیول کی وار جس میں 50,000 60,000 70,000 اسرائیلی فوج داخل ہوگی, سینکڑوں ٹینکس داخل ہوں گے, وہ اب آگے آنے والے دنوں میں لمحہ آنے والا ہے. وہ آج رات بھی ہو سکتا ہے, وہ کل صبح بھی ہو سکتا ہے, وہ کل شام بھی ہو سکتا ہے, وہ 2 دنوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں یہ زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا, یہ 2-4 دنوں سے زیادہ ڈیلے نہیں ہونے والا ہے. اور ماضی میں جتنی بھی چیزیں ہم نے پریڈکٹ کی وہ بالکل اسی طرح سے ثابت ہوئی. کیونکہ دیکھیں اسرائیل کے اوپر اتنی بڑی بامبنگ ہو رہی ہے تو وہ ویٹ کس چیز کا کرے گا. ایک دن ان کو $500 ملین میں پڑ رہا ہے, $500 ملین میں. اور جیسے ایران نے حملہ کیا تو وہ ان کو اٹیک جو ہے وہ $1 بلین پلس میں پڑا ہے. تو انہوں نے جو کرنا ہے وہ جلدی کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ جلد از جلد حزب اللہ کو تباہ کرنا چاہیں گے, تو ویٹ یہاں پر نہیں ہوگا. اچھا, ابھی ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے, اسرائیلی آرمی نے یہ بتایا ہے کہ ایک اور ان کا فوجی وہاں پر مارا گیا. تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کچھ جھڑپیں چھوٹی موٹی چل رہی ہیں وہاں پر, وگرنہ یہ فوجی کس طرح سے مارا گیا ہے. تو چونکہ سینسرشپ ہے ساری چیزیں سامنے نہیں آ رہی, لیکن کسی لیول کی لڑائی جو ہے وہاں پر جاری ہے. تو یہ اس وقت کی ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.